آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ ہم روتے چلے جا رہے ہیں کہ بجلی کی مد میں ہمیں پیسہ بہت دینا پڑ رہا ہے۔ کیا صرف یہ رونا دھونا ہی ہے ہماری قسمت کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر جو بجٹ بنایا گیا ہے کیا وہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن میں آپ کو ایک زندہ مثال بتاتا ہوں۔ ایک ملک ہے جس کی معیشت کو بیرونی قرضوں سے نجات دلانے اور استحکام کی جانب گامزن کرنے کے لیے حکومت نے عوام پہ ٹیکسز کا نیا بوجھ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ صدر نے یہ کہا کہ حکومت کی جانب سے پیش کیا جانے والا فائنانس بل جو ہے وہ ملک کو قرض کی تکلیف سے نجات دلانے اور اس کے لیے خود مختاری کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو ملک کی نوجوان نسل تھی نا، اس نے اس اضافے کو یہ کہہ کر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ حکومت جو ہے وہ صرف اپنی شاخ خرچیوں اور کرپشن کے لیے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر آپ جو چیز ہم پہ مسلط کر رہے ہیں بنیادی طور پہ آپ کی ڈیمانڈ ہے۔ اور یہ افریقہ کا ملک کینیا ہے، جہاں گزشتہ ہفتے ایسے واقعات پیش آئے جس نے نہ صرف حکومت کی پالیسیز کا رخ بدلا بلکہ ٹیکس کے لیے مشہور صدر ولیم روٹو کو نوجوانوں کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا۔ یہ کینیا جیسا ملک، اور ہم تو مردہ دل لوگ ہیں۔ جب کینیا کی پارلیمنٹ نے ملک گیر احتجاجی مظاہروں کے باوجود نئے ٹیکس نافذ کرنے کی منظوری دی تھی نا، تو احتجاج اس حد تک پرتشدد ہوا جس میں 22 افراد مارے گئے۔ مظاہرین جو تھے انہوں نے پارلیمنٹ کی عمارت پہ حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی۔ چند مظاہرین نے پارلیمان کے اختیار کی علامت سمجھے جانے والا عصا جو تھا وہ بھی چرا لیا۔ میں نہیں کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے، ہمارے ملک کے اندر ایسا ہونا چاہیے، لیکن کم از کم آواز تو بلند ہونی چاہیے نا۔ اس ملک کے اندر تو بہت کچھ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کی جانب سے ایک تحریک شروع کی گئی جس نے بین الاقوامی سطح کے اوپر سب سے زیادہ مانے جانے والے افریقی رہنماؤں میں سے ایک جو ہے اس کو اپنے ہی بجٹ کو ترک کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اور یہ احتجاج جو تھا یہ نوجوانوں کی جانب سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے منظم کیے گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس احتجاج اور حکومتی فیصلے نے نوجوانوں کی طاقت اور نئی نسل کے اثر و رسوخ کو ظاہر کیا۔ لیکن ایسا قطعی نہیں ہے کہ ولیم روٹو کو احساس ہوا ہے کہ انہوں نے ٹیکس میں اضافے کے لیے دباؤ ڈال کر کچھ غلط کیا تھا جس کی وجہ سے کینیا میں بہت غصہ پایا جاتا ہے، بلکہ انہیں آج بھی یقین ہے کہ ان کی جانب سے اپنائی گئی پالیسی جو تھی وہ ملک کے حق میں تھی۔ شاید اسی لیے انہوں نے گزشتہ بدھ کے روز قوم سے اپنے خطاب میں جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے اپنی بجٹ پالیسی کا جواز پیش کرتے ہوئے اس کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے معیشت کو مستحکم کرنے اور کینیا کو قرضوں کے جال سے نکالنے کی غرض سے سخت لیکن انتہائی ضروری اقدامات کیے تھے۔ جس طرح ہمارا آدھا جو ہے وہ صرف بیرونی ادائیگیوں میں چلا جاتا ہے نا، اسی طرح کینیا کا جو ٹیکس ریونیو ہے اس کا 61% جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور صدر روٹو نے یہ کہا کہ حکومت کی جانب سے پیش کیا جانے والا فائنانس بل ملک کو قرض کی تکلیف سے نجات دلانے اور اس کی خود مختاری کے لیے ضروری تھا۔ لیکن جو ہنگامہ آرائی ہوئی تو صدر روٹو نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، مجبور ہوئے، اور اب صدر روٹو عوامی کفایت شاری کا ایک نیا پروگرام متعارف کروا کے معاشی استحکام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس پروگرام کے تحت صدر روٹو کے اپنے دفتر کے اخراجات میں بھی کٹوتی کی جائے گی۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مظاہرین کی جانب سے حکومت پر لگائے جانے والے بدعنوانی اور شاہ خرچیوں کے الزامات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ یہ اس بات کا واحد اشارہ ہے کہ چند افراد مل کے صرف اپنے فیصلہ سازی سے پوری قوم کو جو متنفر نہیں کر سکتے اور پوری قوم کو پابند نہیں کر سکتے۔ پوری قوم کا اعتماد اس کے اندر ہونا شامل ہے۔ اس کے علاوہ کینیا کے صدر نے نوجوانوں سے بات چیت کرنے اور گلے شکوے سننے کا بھی وعدہ کیا، یعنی وہ سمجھے ہیں کہ ڈائیلاگ ضروری ہے۔ اس سب کے باوجود بھی خطاب کے دوران صدر روٹو نے اپنے ممبران پارلیمنٹ سے فائنانس بل کی حمایت پہ ان کا شکریہ ادا کیا، اور ان میں کئی شاید اب یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ صدر روٹو کی اس یوٹر نے ان کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگا دیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدر روٹو کے لیے دن مشکل کہہ رہے ہیں۔ ان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین کو کچلنے کے لیے بے جا طاقت کا استعمال بھی کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی مذمت بھی کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور ان پرتشدد مظاہروں میں کم از کم 22 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، جن میں سے اکثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی موت جو تھی وہ پولیس کی گولی لگنے سے ہوئی۔
ابتدائی طور کے اوپر صدر روٹو نے پرتشدد مظاہروں کے بعد الزام لگایا تھا کہ پارلیمنٹ پر حملے اور وسیع پیمانے پر لوٹ مار کے پیچھے جرائم پیشہ عناصر ملوث ہیں، اور انہوں نے ان کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ بھی دیا تھا۔ لیکن پھر بعد میں اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنے کے علاوہ انہوں نے اس بات کو بھی قبول کیا کہ یہ مظاہرے جو تھے عوام کے دلوں میں موجود غصے کا ایک جائز اظہار تھے، اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ عوام جو ہے اب بھی مزید مراعات دینے کی ضرورت پر اصرار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں حکومت چلاتا ہوں لیکن میں لوگوں کی قیادت بھی کرتا ہوں، اور موجودہ صورتحال میں عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگوں کو لگتا ہے کہ صدر روٹو کی جانب سے فائنانس بل کو واپس لیا جانا کافی ہے؟ اس سب کے باوجود کچھ لوگ صدر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بوتل سے باہر آئے عوامی غیظ و غضب کے جن کو دوبارہ قید کرنا ممکن ہو پائے گا؟ اس سوال کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے پائے گا۔ ولیم روٹو کے لیے ایک اور پریشانی یہ ہے کہ اس بحران نے ان کی عالمی حیثیت کو بھی متاثر کیا۔ سوچئے، سنتے رہیے، سننے سے آپ کو مماثلت کچھ دکھائی دے گی، آپ کو لگے گا کہ یہ بات کسی اور ملک کی نہیں ہو رہی، یہ تو ہماری ہو رہی۔ صدر روٹو نے اپنی تقریروں کے درمیان لہجے کے فرق ایک بڑی وجہ شاید کینیا کے قریبی سفارتی اتحادیوں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے پرامن عوامی احتجاجی مظاہروں کی اجازت کے لیے پڑنے والا دباؤ بھی تھا۔ یعنی اطراف سے دباؤ بھی پڑ رہا تھا، یو این او کی طرف سے پڑ رہا تھا، ہمسایہ ممالک سے پڑ رہا تھا۔ ہزاروں افراد کے سڑکوں پر نکلنے کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھیجا طاقت کے استعمال کے خلاف آنے والا رد عمل بھی صدر روٹو کے آئندہ کے لاہ عمل پہ اثر انداز ہوگا۔ لیکن وجہ کچھ بھی ہو، اب انہیں اپنی پالیسی دوبارہ مرتب کرنی ہے، اور انہیں ایک ایسی اقتصادی پالیسی پہ عمل کرنا ہے جس پر وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ ولیم روٹو کے کچھ مخالفین شاید ان کے بیان کو ایک ایسے رہنما کے بیان کے طور پر دیکھیں جسے مشکلات نے جھکنے پر مجبور کر دیا، لیکن اس فتح کے بعد کئی افراد کو یقین ہو گیا کہ وہ صدر کے اختیارات کو مستقبل میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں، وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں، اور اس واقعے کی گونج کئی دوسرے ممالک میں سنی جا رہی۔ کینیا کے صدر کی یوٹن کے نوجوانوں کے غم و غصے کے علاوہ دوسرے عوامل بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے خود بھی تسلیم کیا کہ یہ کینیا کے نوجوان ہی تھے جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا، اور اس کی حدت، اس کی شدت کی لپیٹ میں وہ خود بھی آئے۔ افریقہ کی کم آبادی کا افریقہ کی جو مجموعی آبادی ہے اس کا تقریباً 3/4 35 سال سے کم عمر افراد پہ مشتمل ہے، جس کے باعث اسے سب سے کم عمر آبادی والا بر اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے افراد کو واقعات کے باعث شاید اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ وہ اپنے رہنماؤں کو اپنے مطالبات ماننے پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم کر سکتے ہیں؟ پوری کہانی سنی کہ آپ کو کہیں پر بھی رتی برابر بھی لگا کہ یہ پاکستان میں نہیں ہوا، کہیں پر بھی آپ کو یہ لگا کہ یہ ہم سے مختلف ہے، ہم جیسے ہی اتنا ہی ٹیکس ادا کرتا ہے، اسی طرح کی پالیسیز ہیں، اسی طرح کے مظاہرین کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے، اسی طریقے سے ان کو حالات کا سامنا ہے، لیکن ہم مختلف ہیں، بطور عوام مختلف ہیں، بطور قوم مختلف ہیں، مردہ ضمیری ہے، ہر طرف بٹے ہوئے ہیں، کسی ایک طرف بھی یکجا نہیں ہے۔ سیاست ہو، عدالت ہو، صحافت ہو، معیشت ہو، عوامی طور کے اوپر ہو، ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم کسی ایک نقطے پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس حد تک منافرت اور نفرت دل کے اندر جنم لے چکی۔ جب ہم نہیں بدلیں گے تو پھر بھول جائیے کہ ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔